اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے۔ مگر افسوس بیت اللہ شریف میں اور اس کے باہر کفار اور مشرکین نے بت رکھ دیے اور بیت اللہ کو صنم کدہ بنا دیا، بت خانہ بنا دیا۔ توحید کا مرکز اسے کفر و شرک کا مرکز بنا دیا۔ جب امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت، اس کی احدیت، اس کی سمدیت اور اپنی رسالت کا اعلان کیا تو تمام ملت کفر اکٹھی ہو گئی اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے۔ جیسا کہ آج بھی کفر کا یہی طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو تمام کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ، آج بھی یہ سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے اسلام کے خلاف۔ تب بھی جب کوہ صفا پہ حضور نے اعلان توحید و رسالت فرمایا تو تمام ملت کفر اکٹھی ہو گئی۔ لات و منات بتوں کی پوجا کرنے والے سب حضور کی جان کے در پہ ہو گئے۔ کوئی راستوں میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی آپ کو پتھر مار رہا ہے، کوئی آپ کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے۔ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اوباش اور آوارہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ جاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لیکن حضور رحمت عالم اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے رکھتے ہیں اور تبلیغ توحید و رسالت پر برسر پیکار رہتے ہیں۔ حضور اپنی جبین نیاز کو جب اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں تو کفاران مکہ اونٹ کی اوجری لا کر حضور کے پشت مبارک کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ کپڑا ڈال کر کھینچتے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوتی اور آپ کی گردن مبارک میں اس کے نشانات پڑ جاتے۔ طائف میں جب گئے انہوں نے اس سے بھی زیادہ بدبختی کا مظاہرہ کیا اور آپ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کے آپ دور جا کے ایک جگہ آرام فرما ہوتے ہیں۔ آپ جب تبلیغ کرتے ان کے میلوں میں جا کے، ان کے اجتماعات پہ جا کے، تو وہ آپ کی بات کوئی سن نہ سکے تو باش اور آوارہ نوجوان شور مچاتے تاکہ کوئی آواز کو کوئی سن نہ سکے، جادوگر اور کاہن کہتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے توحید و رسالت کے فرزندان ان کو صرف یہاں تک ظلم و ستم پر انہوں نے اکتفا نہ کیا بلکہ مکہ المکرمہ ان کے آبائی وطن
بیت اللہ توحید کا مرکز، یہاں سے بھی حضور کو اور حضور کے چاہنے والوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ واجب الاحترام، اور جب کوئی سعادت مند حضور کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوتا تو اس مسلمان کو کفاران مکہ اور مشرکین مکہ ظلم و جبر کا تختہ مشق بنا لیا دیتے تھے، صحابہ کو مار مار کر لہو لہان کر دیتے تھے، گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ جسم کی چربی پگھل جاتی جس سے وہ آگ کے انگارے بجھ جاتے تھے، صفوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دی جاتی تھی جس سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، زیر ناف ان کو نیزے مار کر شہید کر دیا جاتا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باندھ کر رسیوں سے دو مختلف سمتوں میں گھوڑے اور اونٹ دوڑا دیے جاتے تھے جس سے ان کے جسم دو لخت ہو جاتے تھے، دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ابھی یہ میں نے کفاران مکہ کا جو اسلام کا واحد دور تھا اس کا نقشہ آپ کے سامنے صرف اشارتاً پیش کیا ہے کہ کفاران مکہ اور مشرکین مکہ انہوں نے کس طرح مسلمانوں اور اسلام کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کیے۔ واجب الاحترام، یہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ایسا ہے کہ جب بھی کفر اپنی پاور میں ہوتا ہے، مشرکین پاور میں ہوتے ہیں، وہ مظلوم نہتے مسلمانوں پر تب بھی ظلم و ستم کرتے تھے، اور آج بھی جس ملک میں اور جہاں جہاں کفر اور شرک پاور کے اندر ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے کہ نہتے بے سر و سامان نمازیوں کے اوپر وہ گولے برساتے ہیں، گولیاں برساتے ہیں، شیلنگ کرتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کشمیر میں آپ دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے، بوسنیا، چیچنیا، یہاں تک کہ امریکہ کے اندر بھی مسلمان جو مظلوم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ظلم و ستم آج بھی جاری ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی ہسٹری ہے کہ جب بھی کفار مشرکین یہود و نصارہ کا موقع ملا ہے، صدیاں گزرنے کے باوجود، اخلاقی اقدار بہتر سے بہتر ہونے کے باوجود یہ مسلمانوں کے حوالے سے متعصب رہے ہیں۔ ان کی یہ بدبختی رہی ہے کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے ہیں۔ واجب الاحترام، لیکن اسلام کا چہرہ کیا ہے میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اسلام جب بھی پاور میں آیا ہے، اسلام جب بھی طاقت میں آیا ہے، اسلام نے معافی دی ہے، اسلام نے درگزر کیا ہے، اسلام نے عفو سے کام لیا ہے، ٹالرنس سے کام لیا ہے۔ تو مسلمانوں کی اور اسلام کی تاریخ یہ ہے کہ اسلام جب طاقت اور پاور میں آتا ہے تو لوگوں کے لیے ثانیے محبتیں، رحمتیں اور شفقتیں تقسیم کرتا ہے، اور کفار و مشرکین جب بھی پاور میں ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہیں۔ زمین و آسمان نے وہ لمحات بھی دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اور حضور کے چاہنے والوں کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ کی سرزمین کے اندر داخل کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ کم و بیش ہجرت کے 6 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس عظیم فتح سے نوازا۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور رحمت کونین اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ وہ معاہدے کی چند شکیں یہ تھی بنیادی، فریقین کفار اور مسلمان 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ عرب کے دیگر قبائل
ان کو اجازت ہے وہ فریقین میں سے یعنی مسلمانوں کے ساتھ یا کفار کے ساتھ، کفاران مکہ کے ساتھ، وہ عرب کے دیگر قبائل فریقین میں سے جس کے ساتھ وہ صلح کرنا چاہیں، ان کے ساتھ ان کا حلیف بننا چاہیں، ان کو اپنی مرضی ہوگی۔ چنانچہ عرب کے دوسرے قبیلوں میں سے قبیلہ بنو خزاع، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کی، مسلمانوں کو اپنا حلیف بنا لیا، اور قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو کنانہ انہوں نے کفار کو اپنا دوست بنایا، کیونکہ قبیلہ بنو بکر اور بنو کنانہ اور قبیلہ بنو خزاع کی پہلے سے بھی آپس میں دشمنی تھی۔ چنانچہ یہ معاہدہ طے پا گیا، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی اور یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ اس معاہدہ کے ابھی تقریباً 22 منتھ گزرے تھے، 22 منتھ، 22 ماہ کے عرصے کے فوراً بعد کفاران مکہ نے، کفاران قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ وہ اس طرح کہ قبیلہ بنو بکر اور قبیلہ بنو کنانہ جو کہ کفار کے حلیف تھے، ان کے دوست تھے، انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر جو حضور اور مسلمانوں کے دوست اور حلیف تھے اور مکہ میں رہتے تھے، قبیلہ بنو خزاع، ان کے اوپر حملہ کر دیا اچانک۔ اور پھر کفاران مکہ نے، قبیلہ بنو بکر نے، قبیلہ بنو کنانہ نے قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کا بے دریغ قتل کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے دوست اور حلیف قبیلہ بنو خزاع، انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جب بیت اللہ شریف اور حرم پاک میں جب پناہ لینے کے لیے گئے تو کفاران مکہ اور قبیلہ بنو بکر اور بنو کنانہ انہوں نے وہاں بھی قبیلہ بنو خزاع کو نہ چھوڑا اور وہاں بھی ان کا بے دریغ قتل کیا۔ انہوں نے وہاں سے حضور کو آواز دی، مدد طلب کی۔ حضرت امام طبرانی اپنی معجم الکبیر کے اندر اور اپنی معجم الصغیر کے اندر امام طبرانی لکھتے ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، حضور تہجد کے وقت اٹھے، حضور تہجد کے وقت اٹھ کے میں نے سنا حضور یہ فرما رہے ہیں، لبیک لبیک نصرتا نصرتا۔ میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس کو جواب دے رہے ہیں؟ لبیک میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ نصرتا میں نے آپ کی مدد کی، تو آپ کس کی مدد فرما رہے ہیں؟ حضور رحمت کونین آپ مدینہ شریف میں ہیں اور کفار قبیلہ بنو خزاع پر مکہ میں ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے ادھر سے حضور کو پکارا تو حضور نے، امام طبرانی لکھتے ہیں، حضور نے مدینہ شریف میں جواب دیا، لبیک نصرتا، میں حاضر ہوں اور تمہاری آواز سن لی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ چنانچہ حضور نے پھر فرمایا، ہمارے حلیف، ہمارے دوست قبیلہ بنو خزاع کے اوپر کفاران مکہ نے مل کر قبیلہ بنو بکر اور بنو کنانہ نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو بے دریغ قتل کیا ہے، وہ ہم سے مدد چاہ رہے ہیں۔ اب قبیلہ بنو خزاع کا ایک وفد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور ان کے ظلم و ستم کی داستانیں بتاتا ہے کہ یوں انہوں نے ہمیں بے دریغ ہمارے عائزہ قریبات کو قتل کیا۔ اب حضور نے مشاورت کی اپنے صحابہ کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ 10 سال تک ایک دوسرے کو، ان کے حلیف کو کوئی کچھ کہنا نہیں ہے، جنگ نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے اس عہدے کو، وعدے کو توڑا ہے۔ حضور نے مشاورت کی صحابہ کے ساتھ، چنانچہ مشاورت کے بعد زمرہ نامی ایک صحابی، ان کو حضور نے بطور سفیر مکہ المکرمہ میں بھیجا اور کفاران مکہ کے سامنے 3 تجاویز پیش کی۔ نمبر 1، قبیلہ بنو خزاع کے مقتولین کا ان کا تم قصاص یا ان کی دیت دو۔ نمبر 2،
بنو نفاسا یہ قبیلہ بنو بکر کی شاخ تھی جنہوں نے قبیلہ بنو خزاع کے اوپر خاص حملہ کیا تھا. تو فرمایا کہ ان سے اپنے تعلقات ختم کرو کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا یہ کہ جو صلح حدیبیہ نے ہمارے ساتھ انہیں معاہدہ کیا ہے، اگر یہ باتوں کو نہیں ماننا، مقتولین کی دیت نہیں دینی، یا پھر جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تم اعلان کرو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان سے بری ذمہ ہو. اور تیسرا یا پھر اعلان کرو کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپ اعلانیہ سے ختم کرو. وہ اتنے متکبر تھے کفارہ نے مکہ کہ انہوں نے مل کے قبیلہ بنو خزاع مسلمانوں کے دوست حلیف کو بے دریغ قتل کیا تھا. انہوں نے متکبرانہ لہجے میں کہا نہ ہم دیت دیں گے، نہ ہم ان سے بیداری اور جدائی کا برات کا اعلان کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے ہم اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہم توڑ دیتے ہیں. حضور کے بشیر، حضور کے سفیر واپس تشریف لے آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ سن کے خاموشی اختیار فرمائی. ادھر اب کفارہ نے مکہ کو فکر لاحق ہوئی ہم نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کیا ہے. غزوہ بدر وہ دیکھ چکے تھے اس سے پہلے وہ سارے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو دیکھ چکے تھے. اب انہیں فکر لاحق ہوئی، ہم نے جلد بازی کی اور متکبرانہ فیصلہ کیا. اور انہوں نے فوراً ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بھیجا آپ جا کے حضور سے کہیں ہم اس وعدے کو تجدید کرتے ہیں، ہم نے اس کو نہیں توڑا. ابو سفیان حضور کے پاس آئے لیکن حضور نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے ام حبیبہ کے پاس گھر میں، اور یہ بھی ایمان فروز واقعہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ، اولاد، بچوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے مصطفیٰ کریم سے محبت نہ کرے. تو اس کی بہترین مثال صحابہ نے پیش کی ہے، اس کی بہترین مثال امہات المومنین نے پیش کی ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضور کی زوجہ امت کی ماں تھی. ابو سفیان گھر آئے، جب چارپائی پہ بیٹھنے لگے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی رفیقہ حیات انہوں نے بستر کو اٹھا لیا. ابو سفیان مکہ کا بڑا تاجر تھا، بڑے بڑے شہنشاہوں کے درباروں میں جاتا تھا، اس کا بڑا پروٹوکول تھا. اس نے یہ دیکھ کر کہا بیٹی یہ بستر اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں مکہ کا بڑا سردار ہوں، سفیر رہا ہوں ان کا بڑا معتبر نمائندہ ہوں. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا نہیں، یہ بستر اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ بستر رسول اللہ کا ہے اور یہ پاک ہے اور آپ ناپاک ہیں، تو یہ بستر اس لیے اٹھایا ہے کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں. یہ محبت رسول کا بہترین نمونہ صحابہ اور صحابیات نے پیش کیا ہے. پھر ابو سفیان کو جب حضور سے کوئی جواب نہ ملا پھر ابو بکر کے پاس آئے، پھر عمر کے پاس آئے، عثمان و علی کے پاس آئے، سعد بن عبادہ کے پاس آیا، سیدہ مخدومہ کائنات حضور کی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا. لیکن سب نے کہا ہماری پناہ، ہمارا معاملہ حضور کے ماتحت ہے. جو حضور نے فرما دیا، حضور نے خاموشی اختیار کی ہے، تو پھر ہماری طرف سے بھی یہی جواب ہے. اب وہ خود ہی شرمندہ ہو کے اکیلا کھڑے ہو کے مدینہ شریف میں اعلان کرتا ہے ہم اس معاہدے کی تجدید کرتے ہیں. لیکن اس کی کیا اہمیت تھی؟ انہوں نے اس معاہدے کو خود توڑا تھا اور بڑے متکبرانہ لہجے میں توڑا تھا. وہ خود ہی اعلان کر کے واپس چلا گیا. جب وہ واپس چلا گیا حضور نے دعا فرمائی اے اللہ کفار کی آنکھوں میں پردے ڈال دے، یعنی ان کو خبر ہی نہ ہو. ادھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے. آپ نے کچھ حضرت ابوبکر سے سرگوشی کی
پھر حضرت عمر سے کوئی سرگوشی کی، پھر سب مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا اے لوگوں میں تمہیں ابو بکر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر حضور نے فرمایا ابو بکر وہ ہیں ان کی مثال ابراہیم کی طرح ہیں کہ جو بڑے نرم خو تھے، بڑے نرم طبیعت کے مالک تھے۔ پھر حضور نے حضرت عمر کی طرف چہرہ کیا، فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں عمر کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کی مثال نوح کی طرح ہے جو دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے۔ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنگ کی تیاری کرو۔ حضور رحمت کونین کی عادت مبارک تھی، جب بھی کسی غزوے میں جاتے، جہاد میں جاتے، صحابہ کو علل اعلان بتاتے تھے ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے ہماری جنگ و جہاد ہے۔ اس بار صرف حضور نے تیاری کا بتایا، یہ نہیں فرمایا کس طرف جانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سر تسلیم خم کیا، انہوں نے تیاری شروع کی۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اور اپنے ملک کے دفاع کے ایسا نظام متعارف کرایا کہ حضور رحمت کونین نے آپ نے صحابہ کو کہا مدینہ شریف کے تمام جو شہری داخلی اور خارجی رستے ہیں ان کے اوپر چوکیدار بٹھائے جائیں، اور ان کا نگران حضرت عمر بن خطاب کو مقرر کیا تاکہ کوئی بھی آنے جانے والا ہو اس کو بھی دیکھا جائے اور یہ ساری خبر رکھی جائے۔ چنانچہ خاموشی کے ساتھ مسلمان تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کسی کو کہ کہاں جانا ہے۔ مدینہ شریف کے داخلی اور خارجی رستوں کے اوپر حضور نے چوکیدار بٹھا دیے، ہر آنے جانے والے کی خبر ہو، کسی کو خبر نہ ہو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ادھر حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بدری صحابی ہیں، غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا یہ وہ بدری صحابی ہیں، یا اللہ ان سے کوئی مواخذہ نہ کرنا، یا اللہ ان سے کوئی مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے اس وقت اپنی جان کو پیش کیا جب یہ 313 تھے اور سامنے 3 گنا بڑا لشکر تھا، اپنا تن من دن سب کچھ لے کر اسلام کے لیے نکل پڑے۔ لیکن حاطب بن ابی بلتا ادھر اس مسلمان اور حضور ہر چیز کو صیغہ راز میں رکھ رہے ہیں، ادھر حاطب بن ابی بلتا سے بتکالہ انسانیت یہ غلطی ہوئی، انہوں نے ایک خاتون کو 10 اشرفیاں دی، ان کو ہائر کیا اور ایک خط لکھا اہل مکہ کو جا کے خبر دو مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب وہ جب لے کے چلا حضور رحمت کونین کو اللہ نے خبر دے دی، فریاد جو کرے امتی حال زار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور رحمت کونین نے وہ اللہ نے خبر دی تو حضور نے حضرت علی، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود کو بھیجا فلاں کے فلاں جگہ پہ ایک خاتون ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اسے اور خط کو لے کے آؤ۔ حضرت علی، زبیر بن عوام، مقداد بن اسود پہنچے، اس نے پہلے لیت و لال کیا، ششوفمن کیا۔ صحابہ کو معلوم تھا جو حضور نے کہہ دیا ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ سچ ہوتا ہے۔ حضور رحمت کونین نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس خط ہے تو وہ رکا ہوگا اس کے پاس۔ چنانچہ صحابہ نے پھر سختی کی، فرمایا کہ آرام سے اسے دے دو ورنہ پھر مجبوری بامر مجبوری ہمیں تمہارے ساتھ سختی کرنی پڑے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ صحابہ ٹل نہیں رہے تو اس نے پھر وہ رکا نکال کے دے دیا۔ جب وہ رکا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا اور میں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ حاطب بن ابی بلتا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، کہا حضور یہ میں نہیں لکھا تھا، اور یہ اس لیے لکھا تھا کہ میرے بیوی اور بچے مکہ المکرمہ میں ہیں، میں نے اس لیے لکھا، مجھے پتا تھا کہ اب وہ شکست ان کی مقدر بن چکی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہونے والے ہیں، لیکن میں نے یہ خط اس لیے لکھا کہ ایسا نہ ہو کہ جب مسلمان ان کے اوپر حملہ کریں تو وہ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں، اس وجہ سے کہ میں نے خط لکھا تاکہ ان کے احسان ان کے اوپر رہے، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آسانی والا معاملہ کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑا جلال آیا، لیکن حضور نے سب کو منع فرما دیا، فرمایا کہ حاطب بن ابی بلتا یہ وہ مخلص صحابی ہیں کہ جنہوں نے بدر کے اندر شرکت کی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اس وقت اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ جب صرف 313 تھے اور اسلام
کو اللہ پاک نے غزوہ بدر کے بعد بڑا عروج عطا کیا ہے۔ حضور نے بھی انہیں معاف فرما دیا اور اللہ نے بھی انہیں معاف فرما دیا اور انہیں بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ واجب الاحترام، پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے ارد گرد اور بھی بہت سارے قبائل مسلمان ہو چکے تھے، سب کو خط لکھا کہ رمضان شریف میں تمام مسلمان مدینہ شریف پہنچے۔ چنانچہ تمام مسلمان مدینہ شریف پہنچے۔ اب جب تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کم و بیش 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے آپ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ لشکر مراء زہران ایک مقام کا نام ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ اسلام جب بھی پاور میں آتا ہے وہ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ 10,000 کا لشکر جا رہا تھا تو رستے میں حضور نے دیکھا ایک کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ 10,000 کا لشکر ہے، اونٹ بھی ہیں، اس میں گھوڑے بھی ہیں۔ حضور رحمت کونین نے اپنے صحابی جمیل بن سراقہ ان کو کہا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں پہ کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ان کی نگرانی کرو، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں 10,000 کا لشکر ہے کوئی ان کو پاؤں کے نیچے نہ رون دے۔ چنانچہ کتیا کے بچوں کی حفاظت کے لیے حضور نے اپنے سپاہی جمیل بن سراقہ کو وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کی پاور ہے۔ جب یہ 10,000 کا لشکر مراء زہران کے میدان میں ٹھہرا، حضور رحمت کونین نے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو جنگی حکمت عملی متعارف کرائی۔ حضور نے سب کو کہا 10,000 کے 10,000 لوگ اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ آگ اور چولہا جلائیں گے کھانے پکانے کے لیے، ضروریات کے لیے۔ چنانچہ جب 10,000 کے لوگ انہوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی آگ جلائی تو یہ بالکل مکہ المکرمہ کے قریب ترین میدان تھا۔ ادھر کفارہ نے مکہ کو کچھ خبر ہو گئی، انہوں نے حکیم بن حزام اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کو بطور جاسوس بنا کے بھیجا۔ جب یہ گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اتنا بڑا لشکر، اور جب الگ الگ آگ جلائی اس سے لشکر دگنا چگنا لگنا شروع ہو گیا، ان کے اوسان خطا ہو گئے اور اتفاق سے یہ پکڑے بھی گئے حکیم بن حزام اور ابو سفیان، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا۔ مسلمانوں کو جس ذلت و رسوائی کے ساتھ مکہ المکرمہ سے نکالا تھا، مسلمان اس سے کئی زیادہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بغیر خون بہائے آپ نے مکہ المکرمہ کو فتح کر دیا۔ لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ میں داخل ہوئے، انہوں نے وہ چہرے دیکھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے ہوئے تھے، تو بتقاضۂ انسانیت ان کو جوش آ گیا، ان کو وہ سارے مظالم سامنے یاد آئے۔ انہوں نے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، سعد بن عبادہ کی زبان سے یہ نکلا آج جنگ کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے۔ ایک کافر نے یہ سن لیا، وہ خوف سے آگے کانپے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو آگے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج خون ریزی کا دن ہے۔ حضور نے جب یہ سنا حضرت سعد بن عبادہ کو آپ نے ڈانٹا، آپ نے ان سے جھنڈا لے لیا اور جھنڈا لے کے آپ نے ان کے بیٹے قیس کو دیا اور پھر کہا نہیں آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، آج رحمت کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تو معافی کا دن ہے، آج مواخذے کا دن نہیں ہے۔ جب حضور داخل ہوئے تو کفارہ نے مکہ کے منہ لٹکے ہوئے، گردنیں لٹکی ہوئی، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اب کب مصطفیٰ اعلان کریں گے اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی؟ لیکن حضور نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج عام معافی ہے۔ تو یہ اسلام جب پاور میں آتا ہے، اسلام ٹولرنس، درگزر، رحمت، معافی اور شفقت والا معاملہ کرتا ہے۔ اس وقت بھی اور آج بھی جہاں جہاں کفار پاور میں ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ واجب الاحترام، ہجرت سے مکہ سے پہلے اسلام کا اوائل دور تھا، کفار بڑی پاور میں تھے، چنانچہ ان کا ایک طریقہ کار تھا
کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کو عام لوگوں کے لیے وہ پیر اور جمعرات کے دن کھولا کرتے تھے، اور بیت اللہ کے دروازے کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ حضور ایک مرتبہ تشریف لائے، اسی دن تو حضور نے چاہا کہ میں بھی عام لوگوں کے ساتھ بیت اللہ شریف میں جاؤں، نماز ادا کروں، بیت اللہ کی زیارت کروں۔ چنانچہ جب حضور گئے، عثمان بن طلحہ نے حضور کے ساتھ کمال درجے کی بے ادبی کی، کمال درجے کی بدتمیزی کی۔ حضور نے فرمایا عثمان میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، ایک دن وہ آئے گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا اسے دیں گے۔ عثمان نے کہا کہ وہ دن ہوگا کہ جس دن قریش ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ دن وہ ہوگا کہ قریش بڑی عظمت والے ہوں گے۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، جب فتح مکہ ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے قریب جاتے ہیں۔ حضور کی نگاہیں عثمان بن طلحہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حضور رحمت کونین نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پتا تھا میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان چابی دو۔ عثمان بن طلحہ نے چابی نکال کر فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب چابی بیت اللہ کی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ عثمان نے کہا کہ وہ لفظ مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی، اسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ المکرمہ میں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں پانی پلاتا ہوں۔ حضور کے چچا تھے، رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے۔ عرض کیا حضور پانی پلانے کی، آب زمزم پلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، خدمت، تو یہ چابی بھی بیت اللہ کی ہمیں دے دو۔ حضور رحمت کونین نے اعلان فرمایا کہ آج میں یہ چابی اسی عثمان بن طلحہ کو واپس کرتا ہوں، یہ انہی کے پاس رہے گی۔ اور فرمایا کہ نہ صرف عثمان کے پاس رہے گی بلکہ یہ چابی عثمان کی نسلوں کے پاس رہے گی، ان سے چابی وہی چھینے گا جو بڑا ظالم ہوگا۔ یعنی یہ دیکھیں اسلام جب پاور میں آیا تو رحمت، شفقت اور محبت کا درس دیا، تو یہ کمال ہے اسلام کا اور حضور کی محبت کا۔ واجب الاحترام فتح مکہ کے بعد تمام لوگ تقریباً اکثر و بیشتر مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کچھ لوگ پھر بھی اسلام نہ لائے، یا اسلام لائے تو متذبذب تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ان کے دل میں ابھی بھی کچھ متذبذب تھا، وسوسے تھے۔ انہوں نے دیکھا حضور رحمت کونین اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حضور رحمت کونین کو جب دیکھا ابو سفیان، ان کے دل میں خیال آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ابو سفیان کہ میں دوبارہ لوگوں کو جمع کروں، دیگر قبائل کو جمع کروں۔ ان کو اللہ نے بڑی یہ پاور دی تھی، ان کے اندر یہ ملکہ تھا۔ یہ جو غزوہ احزاب ہوا تو صرف مکہ والے لوگ نہ تھے، سارے قبائل تھے، یہ انہوں نے جمع کیے تھے۔ جو غزوہ بدر ہوا یہ بھی ان کی وجہ سے ہوا، تو یہ کو یہ کمال حاصل تھا کہ یہ ایسی سفارتکاری کرتے تھے، ایسا ماحول بنا دیتے تھے کہ یہ صرف ان کا ہی ملکہ تھا اور انہی کی خصوصیت تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا کیا میں دوبارہ کوشش نہ کروں کہ لوگوں کو جمع کروں، دیگر قبائل کو اسلام پہ حملہ کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ دل میں خیال آیا، حضور ان کے قریب گئے اور ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ ابو سفیان تم پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس وقت ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے دل میں وسوسے تھے، لیکن میرے دل میں جو خیال آیا وہ حضور نے جان لیا، تو میں نے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ مکہ کے سردار ابو سفیان اور مطاع بن اسید، جن کو بعد میں حضور نے گورنر مکہ بنایا، مطاع بن اسید اور حارث بن حشام، یہ تینوں فتح مکہ کے بعد حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ رمضان کی مقبولیت کے لمحوں کے صدقے ہم سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بار بار حرم کی سرزمین پہ حاضر ہونا نصیب کرے۔ تو یہ حرم کی سرزمین میں بیٹھے ہیں، حرم مکہ میں مسجد میں۔ مطاع بن اسید، حضرت بلال نے اذان دی، رنگ کے کالے تھے۔ مطاع بن اسید ان کے والد کافر تھے،
دنیا سے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہوا کہ میرے والد چلے گئے اور آج یہ دن نہ دیکھا. اتاب کاش تم بھی یہ نہ ہوتے. اور پھر حضرت بلال نے برا بلا کہا کہ حضور کو ان کے علاوہ کوئی اور بندہ نہ ملا. حارث بن حشام نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ حق پہ ہیں تو میں ضرور ان پر ایمان لے آتا. جب ابو سفیان کی باری آئی، ابو سفیان کہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہنے والا کیونکہ میں نے جو کچھ بھی کہا مجھے یقین ہے کہ یہ کنکریاں بھی حضور کو خبر دے دیں گی، یہ کنکریاں بھی حضور کو خبر دے دے گی. تو حضور ان کے قریب آئے. حضور نے فرمایا ابو سفیان، حضور نے فرمایا اتاب تم نے یہ کہا تھا. پھر فرمایا حارث تم نے یہ کہا تھا. جب ابو سفیان کی باری آئی، ابو سفیان خود ہی بول اٹھے یا رسول اللہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، مجھے پتا ہے کہ جو میں کہوں گا یہ کنکریاں بھی آپ کو خبر دے دے گی کیونکہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پھر اس وقت اتاب بن اسید، حارث بن حشام یہ بھی اسلام لے آئے. اسلام کی یہ رحمت و شفقت ہے کہ اسلام کے بدترین کافروں کو کعبے کی چابی دے دی. اسلام کے بدترین کافروں کو اتاب بن اسید کو حضور نے جب مکہ سے چلے گئے مدینہ شریف واپس آ گئے تو آپ نے ان کو گورنر مکہ بنا دیا. فضالہ حضور فتح مکہ کے بعد بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضور اکیلے تھے. حضرت فضالہ نے جب دیکھا ان کے دل میں خیال آیا حضور اکیلے ہیں، میں خنجر لے کے ان کا کام تمام کر دوں. جب یہ حضور کے قریب گئے حضور نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا فضالہ تم کیا سوچ رہے ہو. پھر حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا. حضرت فضالہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں حضور کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ پوری روئے زمین پہ سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی مجھے سرکار کی ہستی تھی. فتح مکہ ہو گئی ہے، تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اکثر و بیشتر. اب انصار جو مدینہ شریف میں رہتے تھے وہ انہوں نے بڑی مدد کی تھی مسلمانوں کی. اب ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے، وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اب فتح مکہ ہو گئی ہے، حضور کا آبائی گھر وطن انہیں مل گیا ہے، توحید کا مرکز بیت اللہ انہیں مل گیا ہے، اب حضور ہمیں چھوڑ دیں گے. یہ خبریں چلتی چلتی حضور تک پہنچی. حضور نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، انصار مدینہ کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا، مہاجرین کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے حضور نے فرمایا انصار تم یہ سوچ رہے ہو اب فتح مکہ ہو گئی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اے انصار سن لو آج سے میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے. یہ سارے لوگ اگر کسی دوسری طرف چلے جائیں میں اس طرف جاؤں گا جس طرف انصار ہے.